اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کے فضائل۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں۔ فاتحہ مشہور جو نام ہے، فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، آغاز میں آنے والے، قرآن مجید کے آغاز میں آتی ہے، شروع میں سب سے پہلی جو صورت ہے وہ فاتحہ ہے، ابتدا میں آنے والی۔ اہل عرب ہر چیز کی جو افتتاح ہے، ایک جنس ہے یا ایک چیز ہے، جو چیز بھی ابتدا ہے اس کو فاتحہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کے مطابق قرآن مجید کی پہلی سورت کی جو ابتدا ہے وہ فاتحہ ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے فاتحہ۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں، سبع المثانی والقرآن العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے عطا کیا ہے 7 آیات، بار بار پڑھی جانے والی قرآن عظیم عطا فرمایا۔ 7 آیات سورۃ فاتحہ ہے، سب سے زیادہ جو پڑھی جاتی ہے وہ قرآن سورۃ فاتحہ ہے، کیونکہ ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب کا عنوان اس طرح ہے، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلاۃ کلھا فی الحضر والسفر۔ واجب ہے قراءت کرنا امام کے لیے اور مقتدی کے لیے، تمام کے لیے واجب ہے قراءت، حضر میں ہو اگر کوئی انسان نماز پڑھے یا سفر میں پڑھے، وہ نماز جہری ہو یا سری ہو۔ ایک عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا، عنوان قائم کر کے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ کی قراءت نہیں کی، اس کی نماز صحیح نہیں ہے، بالکل باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض قرار دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کر کے، اپنا قول نہیں، محدثین کا قول نہیں ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت بھی موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاث غیر تمام۔ جس شخص نے نماز پڑھی، اس اپنی نماز میں قراءت نہیں کی سورۃ الفاتحہ کی، اس شخص کی نماز ناقصہ ہے، ناقصہ ہے، ناقصہ ہے، 3 مرتبہ فرمایا، صحیح نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی،
خداج کی بھی تفسیر کرتے ہیں محدثین، ان کا معنی مفہوم خلاصتاً یہ بیان کرتا ہوں، نماز نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت کو بیان کیا، انا نکون وراء الامام، استاد صاحب ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ہمارا امام پڑھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اقرأ بہا فی نفسک، آہستہ آہستہ پڑھ لو دل میں، آہستہ آہستہ، جہرن یہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھ لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہے، باطل ہے۔ یہ لمبی ایک روایت بھی موجود ہے کہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے اندر پھر فرماتی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، میں نے الصلاۃ کو تقسیم کر دیا، نماز کو تقسیم کیا ہے اپنے درمیان، اپنے بندے کے درمیان، نصف جو ہے میری تعریفی کلمات ہیں، نصف اس بندے کے لیے ہے، مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ میری تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین خالق کائنات فرماتے ہیں، حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ دنیا کے اندر اس سرزمین پہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین عرش معلیٰ پہ فرماتے ہیں، حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، تعریفی کلمات بیان کیے ہیں، جو وہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے اتارے ہیں، وہ بندہ میری تعریف کرتا ہے ان کلمات کے ساتھ۔ جب بندہ نمازی کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین خالق کائنات فرماتے ہیں، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا ہے۔ الرحمن الرحیم کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرش معلیٰ پہ۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین خالق کائنات فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ شرف، یہ فضیلت، یہ مقام اللہ نے جو عطا فرمایا ہے، سورۃ فاتحہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کو یہ شرف، یہ مقام جو پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے، دن رات کتنی انسان رکعتیں پڑھتا ہے، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، انفرادی نماز ہے، اجتماعی باجماعت نماز ہے، سنت ہے، نفل ہے، رات کی نماز ہے، دن کی نماز ہے، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ ہی پڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات اس بندے کو عرش معلیٰ پہ یاد فرماتے ہیں۔ یہ اعزاز، یہ شرف کم نہیں ہے، بہت ہی ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح آگے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، پھر بندہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے، التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے،
پہلے تعریفی کلمات اہل عرب کا ایک دستور تھا پہلے زمانے کے اندر. سب سے پہلے جب بادشاہوں کے پاس جاتے تھے کہ بادشاہوں کی تعریفات کرتے، اشعار کے اندر، نظم کے اندر، نعت کی میں، پھر بادشاہ سنتا، بہت خوش ہوتا، بہت خوش ہوتا، اور ان کے بدلے کے اندر اشرفیاں دیتا، دینار درہم دیتا ان کو، جو اشعار اچھے پڑھتے. کس کے حق میں؟ بادشاہ کے حق میں. اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ان کی تردید فرمائی ہے اس صورت کے اندر. تعریفی کلمات جو ہیں وہ رب العالمین کے لیے ہیں، بادشاہوں کے لیے نہیں ہیں، یا باطل جو معبود ہیں ان کے لیے نہیں ہیں. تعریفی کلمات رب العالمین خالق کائنات کے لیے. میری تعریف کرو تم، میں خالق ہوں، آپ مخلوق ہیں. اور اسی طرح اور بھی کافی فضیلت ہے. سورت فاتحہ کا نام ایک ام القرآن ہے، الصلاۃ ہے جو، اور اسی طرح رقیہ بھی ہے. رقیہ کہتے ہیں دم کو، دم کرنا. اس کا ایک نام شفا بھی ہے. سیدنا ابو سعید سے روایت بھی موجود ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن ایک جماعت سفر پہ تھی، جو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی. ایک اہل عرب کے علاقے کے اندر پہنچے، جو ان کی بستی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، ہم آپ کے پاس پڑاؤ بھی کرتے ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو، آپ میزبان بن جائیں. انہوں نے انکار کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر خیمہ لگا کر بستی سے دور پڑاؤ کیا، اور جو لوگ اس بستی کے اندر رہتے تھے، علاقے کے اندر رہتے تھے، اس کا ایک سردار تھا، کوئی کسی موذی جانور نے اس کو ڈس لیا. ڈسنے کے بعد انہوں نے علاج معالجہ کیا، کوئی افاقہ نہیں ہوا. آخر کار ایک شخص نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے کہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی مسافر ہیں، خیمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، شاید ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی علاج ہو، چلے جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس آئے بطور علاج کے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، ہاں ہمارے پاس علاج ہے، آپ کا حق تھا، ہماری خدمت کرتے ہیں، ہم مسافر لوگ تھے، آپ نے انکار کیا، ہم ویسے ہی علاج آپ کا نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ آپ سے ضرور لیں گے، بکریاں لیں گے. بات طے ہو گئی. ایک صحابی نے اس شخص پر سورۃ فاتحہ کا دم کیا، دم بھی کرتا تھا اور لعاب بھی لگاتا تھا. وہ صحیح ہو گیا، بکریاں مل گئیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، ہم اس بکریوں کو تقسیم کرتے ہیں. جس نے دم کیا بکریاں ملی، انہوں نے کہا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں گے اور یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے. اللہ کے رسول نے اجازت دی، پھر ہم تقسیم کریں گے، ہم پھر ان کو استعمال کریں گے، وگرنہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا، یہ مسائل بیان کیے جو پیش آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی دے دو ان میں سے کچھ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضاحک رسول اللہ کے رسول ہنس پڑے۔ یہ سورت فاتحہ شفا بھی ہے مریض کے لیے، دم بھی ہے بیماروں کے لیے، اس کی بڑی ہی فضیلت، بڑا مقام ہے۔ ایک اور بھی روایت بھی موجود ہے ابو سعید بن معلیٰ سے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے میرے پاس، میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے نماز مکمل کی، مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے بلایا تھا آپ کو، آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا کلام آپ نے نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول آپ کو بلائے فوراً ہی جواب دو، فوراً ہی پہنچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مسجد میں ہیں، میں آپ کو ایک ایسی صورت بتاتا ہوں، عظیم صورت ہے، بہت بڑی صورت ہے، ان کا مقام، ان کا شرف تمام صورت افضل ترین صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے مسجد سے باہر جانے لگے، سیدنا ابو سعید بن معلیٰ نے یاد دلایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، ایک بہت بڑی عظیم صورت ہے، برکت والی صورت ہے۔ تمام کو تمام قرآن مجید جو ہیں وہ برکت والے ہیں، لیکن یہ اس کی فضیلت، اس کا مقام بہت بڑا ہے۔